درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل ابراہیم انکم حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزلت به قاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواہ الترمذی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا. یعنی جس بندے کے اوپر ایسی حالت آ جائے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پھر وہ صبر نہ کرے اور لوگ کے سامنے فوراً پیش کر دے، تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا. اور جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ تعالی شانو پر پیش کرے، یعنی مانگے کس سے؟ اللہ رب العزت سے مانگے، مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. چونکہ پیچھے آیات کلمات تقریباً 41 کے قریب 41 آیات کلمات جو ہے اس پر جو ہے قرآن پاک کی پیش کی گئی، بھروسہ پر. یاد ہوگا آپ کو، بھروسے پر. تو اب احادیث کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ پر پیش کرتا ہے اور اس سے درخواست کرے تو حق تعالی شانہ جلد اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر سے مل جائے. لیکن چونکہ تعلق جو اللہ سے پیدا کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا. اور جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ تعالی شانو پر پیش کرے اور اس سے درخواست کرے، یعنی دعا کرے، تو حق تعالی شانو جلد اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر سے مل جائے. فائدہ: جو شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا. کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج پوری نہ ہوگی، یعنی اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی، پھر بھی ضرورت مانگنے کی پڑے گی. اگر ایک ضرورت کے واسطے بھیک مانگی جائے اور وہ صورت کے اعتبار سے پوری ہو گئی، تو کل اس سے ایک اور اہم کوئی ضرورت پیش آ جائے گی اور احتیاج بدستوری باقی رہے گی. اور اگر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ ضرورت تو پوری ہوگی، دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی. یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دوسری ضرورت اللہ پیش ہی نہیں فرمائے گا. اور اگر آئی تو اس کا انتظام مالک الملک ساتھ ہی کر دے گا. پہلی فصل کی احادیث میں نمبر 8 کے ذیل میں حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر چند باتیں ارشاد فرمائیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں اپنے لیے. اب اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے لیے اگر کوئی جو ہے مانگنے کا دروازہ، ہاں اللہ کے دین کے لیے یا کسی مسجد مدرسے کے لیے، کسی غریب کے لیے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق جو ہے میری آواز لگانے سے اس کے ساتھ مدد کر دے، تو وہ الگ چیز ہے، وہ جائز ہے. لیکن اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے مال میں بڑھوتری کی خاطر مانگ رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوشش نہیں کرتا. اگر کوشش کرے تو ہو سکتا ہے شاید اس کی تکلیف عادی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ فقیر سے نکل کر مسکین ہو جائے گا. ہاں، تو مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو کمائے اور اس کی روزی اس کو کافی نہ ہو. تو پھر جو ہے اللہ پاک جو ہے پھر بھی اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ کما تو رہا ہے نا جی، ہاں، لوگوں سے تو نہیں مانگتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، یہی مضمون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی گزر چکا ہے. یہ قسم کھا کر جو ہے، یہ کون سی قسم کھائی جی؟ فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ اس کا فقر بند نہیں کر.
میں اور آپ قسم کھا لیں تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. فلاں بندے نے جی قسم کھا لی ہے, اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. قسم کھا لی. اللہ کے نبی جن کے واسطے سے اللہ نے ساری جہان کو پیدا کیا ہے, میں اور آپ ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ قسم کھا کر کہتے ہیں, تو یہ تو بطریق اولا بہت ہی عتم بات ہے کہ جو ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم آ جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی فرما دیتے, تو ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے ایمان کا حصہ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے, خدا سے لو نہیں لگاتا, لوگوں سے مانگتا ہے مجھے دے دو جی, مجھے دے دو, مجھے دے دو. اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ پیدا میں نے کیا, مجھ سے نہیں مانگتا, مجھ سے نہیں. ہاں پہلے مجھ سے مانگ, تیرا کوئی کام ہے, اس کے بعد دوسرے کے پاس جا کے بھائی میری یہ حاجت ہے, اگر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دے تو وہ پوری ہو جائے گی. یہ زکوٰۃ, یہ صدقات, یہ منت, یہ نظر و نیاز, یہ اللہ نے کیوں رکھے؟ اس لیے تو رکھے ہیں کہ غریب کی مدد کی جائے. چہ جائے کہ ہم مالدار جو ہے وہاں بیٹھ جائیں اور اس کا کھانا کھانا شروع کر دیں, تو یہ ہم کس کا حق مار رہے ہیں؟ غریبوں کا حق مار رہے ہیں. ہاں تو اب غریب اگر جو ہے, پھر آج کل تو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جی. ہاں وہ میں اس دن ایک پروگرام دیکھ رہا, اس دن تو خیر نہیں, تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے, ایک سریعام پروگرام آتا ہے, تو وہ ایسی بھیک نما جو ہے وہ بیکاری کی شکل میں جو ہے ان کے اندر گیا, اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے وہاں پہ کہ یہ ہمارا علاقہ ہے جی, یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا ہے. اب بیکاری بھی چونکہ آج کل جو ہے بڑے دولت مند ہوتے ہیں. سعودیہ میں ایک بیکاری پکڑا گیا, اس کے کتنے فلیٹ تھے اور کتنا ریال اس کے پاس پکڑا گیا. اب تو ہر بندے کو ایسا نہیں دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے میرے گاؤں کا ہے, میرے, اس لیے قرآن نے اعلان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے اپنے اندر دیکھو. کیونکہ یہ کیوں بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ اپنے اندر دیکھو, اور وہ جو غریب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار میری یہ غریبی جو ہے اس کے اوپر کھل جائے گی, یہ میرا جو رشتہ دار ہے, لہذا وہ مزید کسی سے قرضہ لے کے کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے اور مزید جو ہے کھانے بھی اچھے بناتا ہے. حالانکہ اندر سے وہ اتنا غریب ہوتا ہے, اس کے اوپر قرضہ کتنا چڑھا ہوتا ہے, لیکن وہ خاندان کے ساتھ چونکہ رہنا بھی ہوتا ہے. نہیں آج یہ ساڑھے نال مدد کی تھی, کل کے پتہ یاد نہ کرا, یہ نہ یاد کرا تھی, بیوی نہ یاد کرا دے وے کتے, ہاں اس کے والدین یاد نہ کرا. اس وجہ سے اس لیے قرآن نے جو ہے واضح طور پر اعلان کرا سب سے پہلے اقربا کو دیکھو, سب سے پہلے اقربا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی رسول آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ ہے, میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماموں کو دے دو. یا رسول اللہ وہ تو گھر میں ہی رہ جائے گا نا, ماموں ہے میرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ثواب ہیں, ایک تو تیرے صدقے کا ثواب تجھے ملے گا ہی, ایک تیرے رشتہ داری ہے اس کا ثواب الگ سے ملے گا. آج ہم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے کہ زکوٰۃ کا جہاں پہ آواز لگ جاتا ہے فوراً نکال کے دے دیتے ہیں. اپنے گھر کے اندر میرا چاچا, میرا ماما, میری پھوپھی, میری ماسی, اور یہ سارے غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا شرعاً. میں نے کبھی ان کی خبر گیری سال میں 1 مرتبہ بھی کی ہے. زکوٰۃ کے موقع پر یاد نہ کرو, شریعت نے بڑے سارے راستے دکھائے ہیں. شریعت کہتی ہے عید آ جائے تو عیدی کے طور پر اپنی زکوٰۃ ان کو دے دو اگر وہ مستحق ہے, تاکہ ان کو سمجھ نہیں نہ دو. کل وہ یہ نہ سمجھے, وہ یہ سمجھیں کہ ہاں مجھے عیدی دی ہے اس نے. اور یا ویسے کبھی کبھی بندہ باہر ہوتا ہے تو بندہ جو ہے بیچ دیتا ہے, جی فلاں کی طرف سے آپ کے لیے یہ بات, یہ ہدیہ ہے, لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے, آپ کی نیت پہ اعتبار ہے. انما الاعمال بالنیات. تو اس کو, ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا سونا نہ ہو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اتنے پیسے نہ ہو جس پہ زکوٰۃ. بندے کو معلوم ہوتا ہے نا کہ میرا رشتہ دار ہے کس لیول کا ہے, اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں, کوئی چل رہا ہے نہیں چل. اگر سونا ہوگا تو وہ سونا جو ہے بظاہر عورتوں کے کانوں میں یا مطلب ہاتھوں میں آ جاتا ہے, یا عورتوں کے دل میں تو بات رہتی نہیں ہے, وہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے. بندہ ذرا تحقیق کر لیتا ہے. وہ تحقیق اس نیت سے نہیں کہ لوگوں کو بتاتا پھروں گا, صرف اس نیت سے کہ آیا میرے زکوٰۃ کا مال یا صدقے کا مال ادھر جائے گا کہ نہیں جائے گا. اب اس پہ ہی دیکھ لو, میں بارہا کہتا رہتا ہوں اپنے گھر میں ایک بوتل رکھو روزانہ کے حساب سے. اب دیکھو ہم 3, 4, 500 کمانے والے دیہڑی کے حساب سے, ایسا ہی تقریباً 300 سے کم تو کوئی بندہ کمانے والا نہیں ہے. $2 اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا, اس میں ڈال دیا.
اگر وہ آپ کھولیں گے مہینے کے بعد اس میں سے کتنے ڈالر نکلیں گے؟ $60 نکلیں گے. جے جائے کہ آپ کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی دوسرا، اس میں $2 میں سے بندے کو کبھی دل کرتا ہے 5 بھی ڈال لیتا ہے. ہاں تو 60 تو ہے ہی ہیں. اب 60 کو ضرب دے دو 13.5 سے. اب اس غریب کا کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا جی؟ اس غریب کا اچھا خاصا اس کا کام. تو 2 مہینے کے آپ اگر 2 مہینے بعد نہ بھیجیں، 3 مہینے بعد اب دیکھیں، ترتیب کر لیں بھائی. یہ جیسے اس دن ایک مولانا صاحب کا فون آیا پاکستان سے، سلام دعا کی، ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی مجھے یہ پیپر والے جو آ رہے ہیں، میرے لیے راستہ نکالو جی، کوئی صحیح راستہ ہو، حق والا راستہ ہو تو میں بھی آتا ہوں. آپ لوگ بیٹھے تھے نا، میں نے ان سے بات کی. اب جو وہ عباس صاحب آئے تو عباس صاحب کے دیر میں نے انہوں نے کہا میں نے سند اپنی غلط نہیں بنائی اور میں پھر ہانگ کانگ جھوٹ بول کر کیسے آ سکتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی پریشانی کیا ہے؟ کہتے جی پریشانی میری یہ ہے کہ بھائی میرا انگلینڈ میں ہے، آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا گزارا کس طرح. 4000 میری تنخواہ ہے. کتنی تنخواہ ہے جی؟ 4000 میری تنخواہ ہے. موٹر سائیکل پر آتا اور جاتا ہوں، سائیکل پہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ سردی کا موسم ہے. اس پہ بھی جو ہے مسئلہ ہے، لیکن میں پاؤں میں تھوڑا مسئلہ ہے اس کا. تو اب میں نے کہا 4000 میں گزارا کیسے؟ گزارا کہتے نہیں ہوتا. 80,000 روپے میرے اوپر قرضہ لد گیا ہے. آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا. میں سفید کپڑے پہنتا ہوں تو زکوٰۃ میرے ساتھ والے کو لوگ دے دیتے ہیں، میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں، لیکن میں خدا سے مانگتا ہوں، کبھی کسی کو اپنے سامنے جو ہے دوسرا نہیں کیا. تو یعنی ایسے لوگ موجود ہیں. میں آج تک اسے مالدار سمجھتا رہا. اللہ جانے، یقین جانے. حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یقین جانو. میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا، میں نے کہا کہتے نہیں اتنا مخلص آدمی کہ اس نے مجھے کہا نہیں میرے اوپر جی زکوٰۃ ابھی نہیں لگتی، اس لیے کہ میرے پاس رکشہ موجود ہے. لیکن اب وہ اتنا مجبور ہوا، کہتے ایک آپ کو بتا رہا ہوں میرے اوپر جو ہے زکوٰۃ بھی لگتی ہے، صدقہ بھی لگتا ہے، کیونکہ میرا قرضہ ہے، کل کچھ ہو جائے تو کیا کروں گا. تو موجود ہیں لوگ. صرف ہمیں بس معمولی ایک فون کرنے کی بات ہے جی. کسی ابھی جی پتہ نہ چلے، نہ میرے گھر والے پتہ چلے نہ تواڈے گھر والے. یہ دسو تواڈے حالات کی ہون، حالات چل رہے ہیں نہیں چل رہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے آگے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرمایا کہ جو لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ دراز کرے گا، اللہ بھی اس کا فقر بند نہیں کریں گے. اور پکڑ کس کی ہوگی؟ میری اور آپ کی بھی ہوگی. کیا کہا؟ اقربا کو دو، اقربا کے بعد پھر ایسے کر دو کہ پھر محلے میں دیکھو، محلے کے ساتھ پھر گاؤں میں دیکھو. پھر نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے آپ جہاں مرضی ہے دے سکتے ہو، آپ جو ہے وہ دیتے رہو. لیکن آئیں گے سارے، پھر تھوڑا سا مثال کے طور پہ کوئی آ گئے، تھوڑا تھوڑا حصہ سب کے لیے نکال لو، تھوڑا تھوڑا حصہ سب کے لیے نکال لو. اب لیکن اصل جو مین آپ کی پونجی ہے نا، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں پر لگانے کی کوشش کرو. اگر واقعتاً وہ غریب ہے، اگر واقعتاً وہ غریب، تو میرے خیال میں امید ہے کہ انشاءاللہ گاؤں میں اگر ہر علاقے کے اندر جو ہے ایسا ہو جائے تو گاؤں کا سلسلہ گاؤں والے ہی ختم کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور قسم کھا کر لوگوں کے سامنے جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا، حق تعالی شان اس پر فقر کا دروازہ کھول لیں گے. اس جگہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر یہی مضمون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی گزر چکا. یہی وجہ ہے کہ در بدر بھیک مانگنے والے ہمیشہ فقیر اور تنگ دستی رہتے ہیں. در بدر والے جو ہوتے ہیں نا، اگر ان کے پاس مال بہت بھی آ جائے نا، کپڑے ان کے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، پیداروں کا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، جوتا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اگر جوتا اچھا بنائیں گے یا کپڑے تو لوگ بھیک کہاں سے دیں گے؟ تو ہمیشہ اس فقیری کی زندگی کو جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے. جب اللہ نے دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ نے دیا اپنے حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ نے 100 کی طاقت دی ہے، 100 کے مطابق چلو. اللہ نے 1000 کی طاقت دی، 1000 کے مطابق چلو. لیکن اگر ان میں بھی درمیانہ روی اختیار کرو گے، میانہ روی جس کو کہا گیا ہے کہ نہ اتنا اونچا نہ اتنا نیچا. نیچا اس لیے نہیں کہ لوگ تمہیں غریب نہ سمجھے، اونچا اس لیے نہیں کہ تکبر نہ کرو، درمیانہ اس لیے کہ تاکہ ہر بندہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رہ سکے. اس سے میں بڑا خوش ہوا. وہ کرکٹ والے ہے، ایک پٹھان ہے، افریدی اس کا نام ہے. اس اللہ نے دیا تو وہ ساتھ والا، لیکن کہ اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن سادگی کا انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. سادگی، تو سادگی میں بہت یعنی اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے. اب چہ جائے کہ بہت بندہ جو ہے وہ دوسرا کر لے اعلیٰ قسم کا، نہایت ہی اعلیٰ قسم کا کپڑا، نہایت ہی، وہ کس لیے
اس لیے کہ جی لوگوں پر تفاخر ہو. اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. اللہ کے نبی سے کون مالدار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے کوئی مالدار ہو سکتا؟ نبی نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا تھا، مسکینی کو اختیار کیا. نبی کو تو اللہ نے ساری چیزیں سامنے کر دی تھی کہ آپ جہاں سے مرضی پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا دیتے ہیں، آپ کے ہیرے جواہرات بنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یا اللہ مسکینی کی زندگی چاہیے. مسکینی کے الفاظ آتے ہیں. مسکینی کی زندگی یعنی کھائیں کمائیں لیکن احتیاج پھر بھی باقی ہو تجھ سے مانگیں، پھر بھی باقی ہو تجھ سے مانگے. اس لیے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ ہمیشہ دعا کیا کریں. ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اللہ دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ کرے. دنیا آخرت میں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. دوسری دعا وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، فرماتے اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرے. اب اس میں ہم پھر پوچھا کرتے تھے جی اولاد تو اولاد ہوتی، کہتے ایک دن خدمت کرے گی، دوسرے دن خدمت کرے گی، اگر اولاد سے محبت ہے تو یہ دعا کرو. ہم نے کہا اولاد سے محبت، اولاد خدمت ہی نہ کرے اور محبت. کہتے اگر اس کے دل میں قدورت پیدا ہو گئی کہ میں والد کی دیکھو خدمت کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کب جو ہے آگے پیچھے ہوگا، کہتے وہ تو برباد ہو گیا. یہ تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن وہ برباد ہو گیا، اس لیے کہ اس نے والد کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اولاد کی بھی محتاجی نصیب نہ کرے، اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ بنائے. اولاد بھی کوئی ہوتی ہے جو دل لگا کے خدمت کرتی ہے، دل لگا کے خدمت کوئی کرتی ہے. تو اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنائے، تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک و صالح بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. کچھ اولادیں فرما بردار ہوتی ہے لیکن ماں باپ سے شرمی ان کی خدمت نہیں کر سکتی، اور کچھ اولادیں نافرمان ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی شرمی آگے پیچھے والدین کی ہوتے، گھر میں جا کے والدین کی کوئی خدمت نہیں. اور کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے، 3 قسم کی اولاد ہوتی ہے. کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ باہر بھی درمیانے حالت میں رہیں اور اندر بھی درمیانے، والدین کو کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن وہ دعا کیا کرتے تھے. مجھے اب وہ سوچ آ رہی ہے کہ واقع ان کی دعا کے اندر بہت بڑا اثر تھا کہ اللہ اولاد کی بھی محتاجی نصیب نہ کرے، اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ بنائے. کیوں اولاد محتاجی کیا؟ اسے محتاجی نہیں کہ ٹھیک ہے وہ کما رہا ہے، اس کا حق ہے کہ والدین کو دے، وہ الگ چیز ہے. اصل میں ہاتھوں کی محتاجگی، پیروں کی محتاجگی، کسی اور چیز کی محتاجگی، بدن اللہ تندرست رکھے. نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، بہت زیادہ بڑھاپے سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے. کیونکہ بندہ جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ہاں پھر وہ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے دعا ارذل العمر کہا گیا ہے حدیث پاک، ارذل العمر، یا اللہ اس عمر سے مجھے پناہ دے دے جس میں میں کسی کا محتاج بن جاؤں. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ نیک اعمال کے لیے نصیب فرمائے. اللہ مومنین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند جنت فردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے. اللہ شرم پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، مرنے کا وقت قریب آئے تو ایمان کے ساتھ یا اللہ کلمہ شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.